الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر کے نعرے میں میرے عزیزو جو طاقت ہے نا، جو پاور ہے، اس طاقت کا، اس پاور کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ میرے اللہ کے نام میں جو طاقت ہے میرے عزیزو، اس طاقت کا اندازہ کوئی دنیا کا انسان نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں ابھی جو قزاقستان کے اندر پلین کریش ہوا، پلین کریش ہونے سے پہلے میرے عزیزو اس کے اندر ایک بیٹھا ہوا شخص، جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اب یہ پلین کریش ہو جائے گا، اب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو میرے عزیزو آپ دیکھنا اس ویڈیو کلپ کے اندر وہ شخص اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے بس یہی نام ہے جو ہمیں پریشانی سے بچا سکتا ہے، بس یہی نام ہے جو ہمیں موت سے بچا سکتا ہے، بس یہی نام ہے میرے عزیزو، یہی اللہ کے نام کے اندر، اسی نعرے کے اندر، اللہ اکبر جو نعرہ ہے میرے عزیزو، اسی نعرے کے اندر وہ طاقت ہے جو حادثات سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، آج بھی اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں، آج بھی اگر میرے عزیزو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اگر کوئی کام کریں گے نا، کتنی بھی بڑی مصیبت میں ہو آپ، کتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو آپ، ذرا اندازہ تو لگائیں اس سے بڑی پریشانی کوئی ہو سکتی ہے کہ انسان پلین کے اندر ہے اور وہاں اسے اندازہ ہو گیا ہے، اب حادثے کے سارے میرے عزیزو سارن بچ چکے ہیں، جو الرٹ کرنے والے سارن ہیں کہ اب ہاں حادثہ ہونے والا ہے، اب میرے عزیزو سب لوگ یہ جان رہے ہیں کہ یہ پلین گر جائے گا، اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے۔ آؤ میرے عزیزو، ایسے وقت میں اس شخص نے بغیر کچھ کہے، بغیر کسی کو یاد کیے اللہ کو یاد کیا، اپنے رب کو یاد کیا، مالک حقیقی کو یاد کیا، خالق کائنات کو یاد کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اللہ کا نام لوں گا، اللہ کے نام کا نعرہ لگاؤں گا تو یہی نعرہ مجھے حادثے سے بھی بچا لے گا، مجھے اللہ اور زندگی عطا فرما دے گا۔ تو یہی ہوا میرے عزیزو، پلین کریش میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچتے ہیں، بہت کمی سے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، ورنہ تو جب بھی پلین کریش ہوتا ہے کوئی بچ نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہ حادثہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہی ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو، آگ لگ جاتی ہے چاروں طرف۔ لیکن جب اس شخص نے اللہ کا نام لیا نا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، رب کو پکارا اس نے، مالک حقیقی کو، یہاں سے میرے عزیزو اللہ ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کس جگہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جگہ سے پاک، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اللہ ہے، یہاں سے اس چیز کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ پلین کریش ہوا اور دیگر لوگ مرے اس کے اندر، لیکن جس نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی میرے عزیزو، اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ پلین کریشنگ میں بچنا یہ بہت کمی سے معاملات سامنے آتے ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے کہ موت اور زندگی دینے والا میرا رب کریم ہے، اللہ رب العزت ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کریٹر آف ورلڈ ہے، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے رب کو دل سے پکارتے ہیں میرے عزیزو، ہر معاملے میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، مالک حقیقی کو پکارتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، وہ کسی اور کو یاد نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اللہ رب العزت ان کی مدد بھی فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو میرے عزیزو پھر میرے رب کی قدرت کے کرشمے دیکھنے کو ملا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے کہ پلین کریش ہوا، دیگر لوگ مر گئے اور وہ انسان بچ گیا، اندر بھی اس نے ویڈیو بنائی، اب پلین کریش ہونے والا ہے، اندر بھی ویڈیو بنائی، اور پھر جب کریش ہو گیا پلین اس کے بعد میں بھی اس نے ویڈیو بنائی۔ لیکن دیکھیں اتنے بڑے حادثے میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اس نے، اور اللہ کے نام کی برکتیں اسے حاصل ہوئی، اللہ کی قدرت کو اس نے دیکھ لیا میرے عزیزو، اور اللہ نے اسے زندگی بخش دی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو مذہب اسلام کو جھوٹا بتاتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام یہ کوئی مذہب نہیں؟
مذہب اسلام یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی میرے عزیز و دنیا کے اندر ریلیجن سے سب خود ساختہ ہے، سب بنائے ہوئے ہیں۔ ایک یہی مذہب ہے جو یہ سچا مذہب ہے، اور قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کو مانو میرے عزیزو، کہا گیا نا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، جو بات تم زبان سے کہہ رہے ہو نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کو یہ دل سے بھی ماننا پڑے گا۔ آج صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم تو کتنی دعائیں مانگتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں شک ہے، کہیں نہ کہیں ابھی تم نے مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں کیا ہے، کہیں نہ کہیں شک ہے تمہارے دل کے اندر، اسی لیے نہ پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، اسی لیے نہ مصیبتیں دور ہو رہی ہیں، اور اسی لیے نہ تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کہ ہاں میں دعا مانگ رہا ہوں، ہاں میں پریشان ہوں، تو اس پریشانی کو اگر کوئی دور فرما سکتا ہے تو وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ مالک حقیقی کی ذات ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جو مصیبتوں سے نجات دلانے والا ہے، جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یاد رکھیں میرے عزیزو جو پریشان حال لوگ ہیں، اور وہ اس واقعے سے، اس پلین کریش سے سبق حاصل کریں، جو شخص بچا ہے اس سے سیکھیں کہ آج بھی تم میرے عزیزو کیسی بھی پریشانی میں ہو، کیسی بھی مصیبت میں ہو، اپنے رب کو دل سے پکارو گے، رب کعبہ کی قسم اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن یار حقیقت میں جو معاملہ ہے نا وہ معاشرے کا وہ یہ ہے، ہم اللہ کو اتنی شدت سے یاد نہیں کرتے، اتنی دل سے یاد نہیں کرتے جتنے دنیا والوں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ دنیا والے سے اگر کسی سے کام پڑے گا نا، دنیا دار سے، تو اس کے قدموں میں جا کر کے گر جائے گا، اس کے آگے جا کر کے ہاتھ جوڑے گا کہ مجھے بچا لیا جائے، یہ میں پریشان ہوں، ساری پریشانیاں اس کے سامنے لے جا کر کے رکھے گا۔ یاد رکھنا، ان دنیا والوں کو اپنی پریشانیاں نہ بتاؤ، دنیا والوں کو بتاؤ گے تو اللہ تمہیں انہی کا محتاج کر دے گا، پھر انہی کے محتاج بن کے رہ جاؤ گے۔ پریشانی ہے، مصیبت ہے، دقت ہے، کوئی پرابلم ہے میرے عزیزو، آ جاؤ مسجد کے اندر، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، اسی رب سے دعا مانگو کہ جس رب نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جو رب تمہیں سب کچھ عطا فرماتا ہے، اس رب کے سامنے پریشانیاں رکھو گے میرے عزیزو۔ جب اللہ دوبارہ زندگی عطا فرما سکتا ہے تو وہ پریشانیوں کو بھی دور فرما سکتا ہے۔